شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اس سورۃ البقرہ کی آیت 4 سے 6 کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کی میں تفسیر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت نمبر 4 پڑھی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے اس پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا یا ان سب پر اجملاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں سے جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیل کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جب کہ علماء موجود ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور سزا وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھر بھی شک و شبہ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں بھی ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند روز وہاں پہ رہنا پڑے گا، اس کے بعد سیدھا جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں موجود ہے۔ اور اس طرح کے فاسد اور من گھڑت
خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اگلی آیات جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی خصوصیات صفات پائی جاتی ہیں، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ ہاں، اصل کامیابی جو ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد۔ اب اس سے اگلی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب، اے پیارے پیغمبر، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں تو یہ پھر بھی ہدایت نہیں حاصل کریں گے۔ یہ عذاب سے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اب کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا جو حکم تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہیں کیے جاتے مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو عوام سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو علماء کے طبقہ میں شمار نہیں کیے جاتے مگر علماء کی صحبت میں بیٹھے جاتے ہیں اور علمی مسائل کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ ان سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں، پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ مطلب جو ضروریات دین ہیں ان پر جو ہے سب لوگوں نے ایمان رکھنا ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھنے والے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجملاً ایمان لائیں۔ اب ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ طہ کی آیت نمبر 134 میں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے
اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیاتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا ہے اور رضائے الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے چاہیے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملے گا۔ یہ تھا ہمارا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 6 تک کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ علم جو ملے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری اللہ پاک مدد فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔